فرحین اپنے بیٹے فراز کے بیٹے عبداللہ کو لے کر سارہ کے پاس پہنچ جاتی ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے سائم کی طرف سے کیے گئے گناہوں کا ازالہ کر سکے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فرحین کے بیٹے سائم نے جس طرح سے سارہ کے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا، اس بات کو لے کر فرحین بے حد پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ سارہ میرے بیٹے سائم کو معاف کر بھی پائے گی یا نہیں۔ یہی سوچ کر وہ اپنے بیٹے فراز کے بیٹے عبداللہ کو لے کر سارہ کے پاس پہنچ جاتی ہے تاکہ وہ یہ سوچ کر اپنے پوتے عبداللہ کو سارہ کے حوالے کر سکے کہ اگر اس کے بیٹے سائم نے اس کے بچے کی جان لی ہے تو وہ بھی اپنے بیٹے کے بیٹے عبداللہ کو قربان کر دے گی تاکہ سارہ کی جھولی بھر سکے۔ وہیں پر دوسری طرف سائم جو کہ اپنی طرف سے کیے گئے گناہوں کو لے کر بہت زیادہ پچھتاوے میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات سے بھی انجان ہوتا ہے کہ کس طرح سے سارہ سے معافی ملے گی۔ دوسری طرف سارہ جو کہ احمر سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور احمر بھی جو کہ سارہ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، جب احمر سارہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو سارہ کہتی ہے کہ ہماری محبت اتنی کمزور تو نہ تھی احمر جو تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے تو پھر تم کیسے مجھے اس طرح سے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ سارہ کی اس حالت کو دیکھ کر سائقہ برداشت نہیں کر پاتی اور اپنے شوہر مسعود کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ اپنی بہن دیبا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ آخرکار کس چیز کا بدلہ میری بیٹی سے لینا چاہ رہی ہے، آخرکار کب تک اس کا بدلہ چلے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پاتی، سارہ کی ایسی حالت دیکھتی ہوں تو میرا دل چور چور ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف دیبا جو کہ اپنے بیٹے احمر کو سارہ سے طلاق کے لیے پوری طرح سے مائل کرتی ہے، لیکن وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کیونکہ دیبا کا کہنا یہ ہے کہ احمر اگر سارہ کو طلاق دے گا تو ہی وہ اس کی دوست کی بیٹی سونیا سے اس کی شادی کروا پائے گی۔ لیکن جب احمر اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا تو اسی بات پر دیبا پلاننگ کرتی ہے تاکہ وہ کسی دوسرے طریقے سے سارہ اور احمر کی ڈیورس کروا سکے۔ کہتی ہے دیبا احمر سے کہ تمہارے کاغذات ضروری چاہیے، وہ بھی آفس کے کام سے۔ تو اس بات پر احمر جب اپنی والدہ دیبا سے کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں ابھی وہاں پر نہیں آ سکتا، تو دیبا پلاننگ کے تحت اپنے بیٹے احمر سے کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کچھ بلینک پیپرز پر یا پھر کسی نوٹ پیڈ پر اپنے کچھ سگنیچر کر کے بھیج دو تاکہ انہی سگنیچر کے ذریعے میں کام چلا سکوں۔ تو اس بات پر احمر اگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ایسا ہی کروں گا۔ لیکن احمر اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ اس کے انہی سگنیچرز کا غلط فائدہ اٹھا کر اس کی ماں سارہ کو ڈیورس پیپرز بھجوانے کی تیاریوں میں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف مسعود کی ملاقات جب سائم سے ہوتی ہے تو وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتا اور کہتا ہے کہ تم نے میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، میں اپنی عزت کی خاطر خاموش تھا، لیکن تمہیں لگا کہ شاید ہم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، تم نے میری بیٹی کی زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ مسعود اپنی طرف سے سائم کو پوری طرح سے سزا دینے کی کوشش کرتا ہے اور سائم کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں فرحین برداشت نہیں کر پاتی اور سوچتی ہے کہ وہ جائے گی سارہ کے پاس اور کیے گئے گناہ کا کفارہ ادا کرے گی۔ تو کیا کرے گی فرحین؟ کیا اپنے بیٹے فراز کے بیٹے عبداللہ کو سارہ کو دے کر اپنے بیٹے سائم کی طرف سے کیے گئے گناہ کا ازالہ کر پائے گی، یا پھر سارہ ان کا پوتا انہیں واپس دے کر اسے معاف کر دے گی؟ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ہمراز۔